وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اتباع سنت اور صحابہ. حاضرین، ایک مومن کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا دار و مدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے. دنیاوی ترقی ہو یا خوشحالی یا آخرت کی کامیابی، اتباع سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحابہ کرام اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے ان کی زندگی کا ہر لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں گزرتا تھا. زندگی کا ہر کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہی میں انجام دیتے تھے. کیسی بھی سخت گھڑی ہو اور کوئی کچھ بھی کہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ذرا برابر بھی انحراف انہیں گوارا نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے جب ایران پر حملے کا ارادہ کیا تو جب اس کے بادشاہ کسریٰ کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے مذاکرات کے لیے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ شاید گفت و شنید سے، شاید بات چیت سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں گئے. وہاں کھانا پیش کیا گیا جہاں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے. وہیں دوسرے شاہی مہمان بھی دسترخوان پر موجود تھے. کھانا شروع ہوا. اسی دوران حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ دسترخوان پر گر گیا.
حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کے مطابق وہ لقمہ دسترخوان سے اٹھا کر کے کھانا چاہا، اور آپ جانتے ہیں کہ لقمہ اگر گر جائے تو اس سلسلے میں سنت یہ ہے کہ اگر وہ صاف ستھرا ہے تو گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھا لیا جائے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ لقمہ کھانے کے لیے اٹھایا، ان کے ساتھیوں نے کہا، حذیفہ یہ کسریٰ کا شاہی دربار ہے، یہاں بڑے بڑے امراء اور سلاطین دسترخوان پر موجود ہیں، اس دسترخوان پر ایک لقمے کی کیا اہمیت ہے، اور اگر آپ یہ لقمہ کھا لیں گے تو یہ بڑے بڑے امراء سلاطین اور اغنیاء ہمیں طعنہ دیں گے کہ یہ لوگ کیسے غیر مہذب ہیں، کیسے انسیولائزڈ ہیں، کیسے کس قسم کے بھکمرے لوگ ہیں کہ دسترخوان پر لقمہ گرا ہوا لقمہ بھی نہیں چھوڑتے۔ اپنے کسی ساتھی سے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سنا تو بڑا تاریخی جملہ کہا، جو جملہ سونے کے پانی سے در و دیوار پر لکھنے کے لائق ہے۔ کہا، اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میرے ساتھیوں، میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ان کے طعنے کے ڈر سے چھوڑ دوں؟ اور حمقاء کا لفظ استعمال کیا، ان بیوقوفوں کے طعنے کی وجہ سے کہ یہ ہمیں عار دلائیں گے، یہ بیوقوف لوگ ہمیں طعنہ دیں گے، اور ان کو بیوقوف کہا باوجود اس کے کہ وہ بڑے بڑے امراء اور سلاطین تھے۔ بیوقوف کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور اسلام کی دولت اور سنت کے اندر کیا برکت ہے، اور سنت پر عمل کرنے کا کیا صلہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اتباع سنت میں مضمر ہیں۔ یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اس لیے یہ احمق ہیں، یہ بیوقوف ہیں، یہ کم عقل ہیں۔ ان کم عقلوں کے عار کی وجہ سے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت کو ٹھکرا نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ تھی ان کے یہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ید رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں انگلی میں ایک سونے کی انگوٹھی دیکھی، فَنَزَعَهُ فَطَرَعَهُ، سونے کی انگوٹھی آدمی کے لیے، مرد کے لیے پہننا حرام ہے، لا علمی کی بنیاد پر ممکن ہے اس شخص نے پہن لیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، نکالا، خفگی کے عالم میں، ناراضگی کے عالم میں پھینک دیا، اسے غصے سے اسے پھینک دیا، اور کہا، اَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، تم میں کا کوئی شخص آگ کے انگارے کی طرف جاتا ہے اور انگارہ لے کر کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے؟ کیا اپنے ہاتھ میں ایسا لینے کی جرات کرے گا کوئی شخص؟ یہ تو سونا مردوں کے لیے پہننا، آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ قیامت کے دن گویا کہ جو شخص دنیا میں سونا پہنے گا اسے آگ کے انگارے کی انگوٹھی پہنائی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس طرح سے تنبیہ فرمائی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خاتمک وانتفع به، آدمی سے کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ہوتے بھی تو کوئی حرج نہیں تھی اس بات میں جو بات کہی جا رہی ہے، کہا خود خاتمک، انگوٹھی اپنی اٹھا لے، اللہ کے بندے انگوٹھی اپنی اٹھا لے، اب مت پہننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، وانتفع به، اس سے فائدہ تو اٹھا لے، بیچ کر کے
اس کی قیمت تو لے لے، قیمت کو دوسری جگہ استعمال کر لے، یا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی اپنے گھر کی خاتون کو دے دے، اس سے تو فائدہ اٹھا، خود مت پہن۔ فقال واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لے کر کے پھینک دیا ہو، باوجود اس کے کہ اب میں نہ پہنوں، اس کو اٹھا کر کے، اس کو لے کر کے مجھے فائدہ اٹھانا اس سے جائز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں نے پھینک دیا ہے، اب میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ تھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کا، سنتوں کی اتباع کا ان کے اندر جذبہ، یہ تھا جذبہ، لے سکتے تھے لیکن لینا گوارا نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیہقی کی روایت ہے، لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجلسوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، بعض لوگوں کی ادھر ادھر کچھ چلت پھرت دیکھی، جیسا کہ بڑی مسجدوں میں عام طور سے ہوتا ہے، کوئی وضو خانے کی طرف چل رہا ہے، کوئی کہیں چل رہا ہے، اپنے جگہ کی تلاش میں لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی چلت پھرت کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اجلسوا، لوگوں خطبہ شروع ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، یا خطبہ شروع ہے، بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہوں پر، چلت پھرت بند کر دو۔ فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کانوں تک پہنچا، اجلسوا، اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، مسجد کے دروازے پر پہنچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا، دروازے ہی پر بیٹھ گئے، ایک قدم نہ آگے بڑھنا گوارا کیا، نہ پیچھے ہٹنا گوارا کیا، وہیں بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا، وہیں فوراً اس کی تعمیل کر دی، آگے نہیں بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے فراغت کے بعد کہا، عبداللہ ابن مسعود، یا دوران خطبہ ہی کہا، عبداللہ ابن مسعود تعال، عبداللہ ابن مسعود اندر آ جاؤ۔ آئے، کہا تم دروازے ہی پر کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ ابن مسعود تم دروازے ہی پر کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا، میرے بھائی اور دوستو قابل غور ہے، کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہو جائے اور اس حکم کے سن لینے کے بعد میں ایک قدم آگے بڑھوں، ایک قدم پیچھے چلوں، یہ میری مجال نہیں ہے۔ آپ کے حکم کی میں نے فوری تعمیل کرنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ اگر اس حکم کی تعمیل میں فوریت کو ملحوظ نہ رکھا گیا، فوراً اگر آپ کے حکم کی تعمیل نہ کی گئی، تو میں نے سمجھا کہ آپ کے حکم کے اندر جسارت اور گستاخی ہوگی، اس لیے آپ کے حکم کی فوری تعمیل کرتے ہوئے میں دروازے پہ بیٹھ گیا۔ صحیح مسلم کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت اسقی ابا طلحہ و ابا عبیدہ و ابی بن کعب، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، کہتے ہیں ہم لوگوں کی مجلس ہے، ہمارے چند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ ابن الجراح اور دیگر ہمارے ساتھی تشریف فرما ہیں، شراب کا دور چل رہا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا ہوں، لوگوں کو سرو کر رہا ہوں شراب۔ فجاءنی آت وقال الا ان الخمر قد حرمت، شراب کی حرمت عرش سے نازل ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی، ندا دینے والا، آواز لگانے والا، مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہا ہے، لوگوں
شراب حرام ہو چکی ہے۔ فقال ابو طلحہ قم یا انس فاحرقتها۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا انس بس، اب اس سے آگے نہیں، اب شراب کی جو گھونٹ اندر جا چکی ہے، دوسرا گھونٹ ہونٹ سے بھلے لگ چکا ہے، وہ دوسرا گھونٹ اندر نہیں جانا چاہیے، گرا دو، پیالے پھینک دو، مٹکے توڑ دو۔ کہتے ہیں فاحرقتها، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوری طور پر ہمارے یہاں جو شراب کا اسٹور تھا، مٹکے میں یا جس بھی برتن میں، سب ہم نے اڈیل دیا۔ یہ تھی اتباع۔ اعلان ہوا، پھر دوبارہ ہونٹ سے لگانا گلاس کا گوارا نہیں کیا۔ مدینہ کے اندر نالیوں میں شراب پانی کی طرح سے بہنے لگی۔ یہ تھی اتباع۔ باوجود اس کے کہ عرب کی تاریخ آپ پڑھیں، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی۔ شراب کے عادی رسیا ہو چکے تھے، ایسے دل دادا کہ سب کچھ چھوڑنا گوارا تھا، شراب کو منہ سے ہٹانا انہیں گوارا نہیں تھا۔ ایسے رسیا ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے چھوڑ دینے کا اعلان ہوا، فوری طور سے اسے چھوڑ دیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، سگریٹ پیتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے تو کیا کریں مل صاحب، عادت ہے چھوٹتی نہیں۔ عادت تو ان کی بھی تھی، کیسے چھوٹی دیکھا آپ نے؟ تمباکو اور دیگر نشے آور چیزیں استعمال کرنے والے، چاہے وہ بزرگ بوڑھے ہوں، چاہے وہ نوجوان، جو آج نشہ کی لت میں پڑ کر کے اپنی جوانی، اپنا خاندان، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا سماج، سب کچھ تباہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، انہیں صحابہ کرام کی سنت کی اتباع کے اس جذبے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور کتنی خطرناک بات شراب کے سلسلے میں یا نشہ آور چیزوں کے استعمال کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ان علی اللہ عز وجل عہدا کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ اور بہت واضح انداز میں سمجھ لیجئے کہ تمباکو جو پان میں استعمال کیا جاتا ہے، آپ کو نشہ ہو نہ ہو، وہ نشہ آور چیز ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹم ہے کہ جو شخص بھی نشہ آور چیز استعمال کرے گا، ان یسقیہ من طینۃ الخبال، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ کہا عرق اہل النار او وسارۃ اہل النار، جہنم میں جہنمی آگ کے اندر جلیں گے، جلنے سے اس بدن کی جو چربی پگھل کر کے پیپ اور خون کی شکل میں جمع ہوگی، جس جگہ جمع ہوگی یہ مادہ، یہ گھناؤنا مادہ جمع ہوگا، اسی جگہ سے یہ خون اور پیپ اٹھا کر کے انہیں پلایا جائے گا۔ جو دنیا میں نشے کی چیزیں مزے لے کر کے پیتے ہیں، چکھو اس گھناؤنی چیز کا مزہ، یہ انہیں پلایا جائے گا۔ اب بھی اگر کوئی نوجوان یا کوئی بوڑھا ان نشے اور اشیاء کا استعمال نہ چھوڑے تو اس کے لیے بڑی ہی حرمہ نصیبی اور بد نصیبی کی بات ہوگی۔ حضرات، وقت بہت مختصر ہے، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آخری باتوں کے طور پر جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جہاں صحابہ کرام پیش تھے، ہر
قربانی گوارا تھی، جان دے دینا گوارا ہے، لیکن سنت کی پیروی سے انحراف گوارا نہیں ہے۔ جہاں صحابہ کرام پیش رہتے تھے، وہیں صحابیات بھی ان سے کچھ کم نہ تھیں۔ سنت کی پیروی میں صحابیات اس وقت کی اسلامی بہن بیٹیاں بھی کچھ صحابہ کرام سے کم نہ تھیں۔ بیہقی کی ایک صحیح روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں ایک نوجوان صحابی جنہیں جلیبیب کہا جاتا تھا، شکل و صورت سے بھدے، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی خاندانی وجاہت نہیں، سماج میں کوئی مقام اور کوئی زیادہ مرتبہ نہیں، کوئی پذیرائی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ بڑے چہیتے صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جوان ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جانتے تھے اپنی حیثیت، شکل و صورت کا بھدا ہوں، مال نہیں، دولت نہیں، خاندانی وجاہت نہیں، سماج میں کوئی پاپولرٹی نہیں، کوئی پذیرائی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب سے اپنی بیٹی کو کون منسوب کرے گا؟ لا مال ولا جاہ، نہ تو مال ہے نہ تو کوئی جاہ و منصب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہی جملہ اپنے اس پیارے صحابی جلیبیب سے کہا۔ تینوں دن جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب کے طور پر وہی جملہ لوٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب سے اپنی بیٹی کو کون منسوب کرے گا؟ لا مال ولا جاہ، نہ تو مال ہے نہ تو جاہ و منصب ہے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذهب الى ذاک البیت من الانصار، میرے جلیبیب اس انصاری صحابی کے گھر پر جاؤ، دروازے پر دستک دو، میرا سلام بھیجنا، میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، زوجونی ابنتکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی بیٹی کو مجھ سے منسوب کر دو۔ اور تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، یہ وہ خاندان تھا، یہ وہ سماج کا صحابہ کرام کے گھروں میں سے وہ گھرانہ تھا کہ مالی اعتبار سے خوشحال، اور یہ بیٹی جو اس انصاری خاندان کا چشم و چراغ تھی، وہ بیٹی شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی تھی۔ کئی ایسے رشتے ان کے پاس جو آئے تھے جو ان کے معیار کے نہ تھے، اس کو ٹھکرا چکے تھے۔ جب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا، باپ نے سنا، جلیبیب کو دیکھا کہ جلیبیب میری بیٹی کے رشتے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، انکار تو ممکن نہیں، لیکن چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، کچھ گزارش کرتے ہیں، کچھ ریکویسٹ کرتے ہیں، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرمان میں کچھ تبدیلی کر دیں، اپنے اس فرمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نظر ثانی کر دیں۔ بات ہو رہی ہے باپ کی ماں سے، اور سارا ماجرا بیٹی، یہ لاڈلی بیٹی، یہ وفادار بیٹی، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی بیٹی سن رہی تھی۔ جلیبیب کا جملہ بھی سنا تھا، باپ ماں سے جو مشورہ کر رہا ہے وہ سب کچھ سن رہی ہے۔ قریب تھا کہ باپ اور ماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے ملاقات کے لیے نکلتے، بیٹی سامنے آئی اور کہا، ابا جان، اماں جان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جا رہے ہیں، یہ بتائیے من خطبکم، یہ پیغام جلیبیب نے تو نہیں دیا ہے، ڈائریکٹ جلیبیب نے تو نہیں دیا ہے، یہ پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ نے دیا ہے۔ اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، میرے ابا جان، میری امی جان، آپ کے لاڈ و پیار پر میں قربان ہوں، لیکن آپ سے درخواست ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا چاہتے ہو،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دے دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا، اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو۔ بیٹی نے کہا ابا جان، اماں جان، جلیبیب کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس کا ہے۔ یہ فیصلہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے تو یہ وفادار بیٹی کہتی ہے مجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو، حوالے کر دو، وہ جسے چاہیں مجھ سے منسوب کر دیں۔ فَإِنَّهُ لَا يُضَيِّعُنِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مجھے جس سے منسوب کر دیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ یعنی غربت کا جو عالم ہے جلیبیب کے ساتھ، غربت کا وہ عالم نہیں رہ جائے گا۔ چنانچہ پیش کر دیا اس بیٹی نے، اس وفادار بیٹی نے، اس اطاعت شعار بیٹی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ، معمولی بات تھی، معمولی بات نہیں تھی، اس بیٹی کے بھی جذبات تھے، خواہشات تھے۔ ہر انسان کے جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتے ہیں۔ مجھ سے منسوب ہونے والا نوجوان شکل و صورت کا اچھا ہونا چاہیے اور خاندانی طور سے خوشحال ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے سماج میں ایک وقار والا انسان ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ان ساری خواہشات کو کچلتے ہوئے جب اس لاڈلی نے اپنے آپ کو رسالت گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا، رسالت گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھائی، نکاح سے فراغت کے بعد وہ جملہ استعمال فرمایا، وہ دعا فرمائی جو دعا کسی اور کے لیے کبھی بھی زبان رسالت سے نہیں نکلی تھی۔ اللہم صبب علیہا خیرا ولا تجعل عیشہا کدن کدن۔ اے اللہ، اس وفادار بیٹی نے اپنی ساری چیزوں کو، اپنی ساری چاہتوں کو، اپنے سارے جذبات کو قربان کر کے میرے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ رب العالمین اس خاندان پر، اس بیٹی پر بھلائی کو اڈیل دے، خیر اور بھلائی اور خوشحالی کی برکھا برسا دے۔ ولا تجعل عیشہا کدن، اے اللہ اس کی زندگی کو تنگ دستی سے بچا لینا، تنگ دستی کی زندگی سے اس کو نجات دے دینا۔ راوی فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد یہ غریب جلیبیب جو سماج کا غریب ترین انسان تھا، انصار میں سب سے مالدار ترین آدمی ہو گیا۔ یہ برکت ہے کس چیز کی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ آج ہم بھی، بات بہت مختصر کرنے کا موقع ہے، آج ہم سب بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن اپنا سراپا ہم دیکھ لیں، ہمارے نوجوانوں کے بال سنت کے مخالف۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، وہ جو بال کٹتے ہیں وہ یہودیوں کی نشانی بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو بال الگ انداز سے کٹتے ہیں۔ بال ہمارے نوجوانوں کے سنت کے مخالف، ہمارے نوجوانوں کا ہی نہیں بلکہ ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا چہرہ بھی سنت کے مخالف۔ ہمارے نوجوانوں کے لباس اگر پینٹ ان کے ٹخنوں سے نیچے ہو تو ہوں، ہمارے بزرگوں کے پینٹ بھی ٹخنوں سے نیچے سنت کے مخالف۔ اور یہی نہیں، ہماری زندگی کا سارا سسٹم، ہماری شادیاں سنتوں کی مخالفت میں گزرتی ہیں، ہمارے تقریبات سنتوں کی مخالفت میں گزرتے ہیں، ہماری گفتگو سنت کی مخالفت میں گزرتی ہے۔ گفتگو میں ہم جھوٹ بولتے، ہم جس مجلس میں ہوتے ہیں لوگوں کی غیبت اور لوگوں پر اتہام اور الزام جیسی باتیں اور گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری تجارت میں دھوکہ، ہماری تجارت میں غبن، اور ہماری تجارت میں لین دین میں گڑبڑیاں، اور اسی طریقے سے ہمارا سارا انفرادی اور اجتماعی سسٹم سب کچھ سنت کے خلاف، سب کچھ سارے سسٹم میں ہم سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی برکھا برسے گی۔
جب اللہ کی طرف سے مشکلات آتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، ہم واویلا کرنے لگتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، رب العالمین اپنی رحمتیں نازل کیوں نہیں فرماتا؟ رب العالمین ہم پر عذاب مسلط کیوں کر رہا ہے؟ عذاب کی مختلف شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ وہ جملہ مختلف شکلیں عذاب کی شکل میں جب ہمارے اوپر آتی ہیں تو ہمیں تصور ہوتا ہے رب العالمین ہم تو غیروں سے اچھے ہیں، ہم تو مومن اور مسلم ہیں، پھر بھی رب العالمین کی رحمتوں کی برکھا کیوں نہیں برستی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اعلان فرمایا ہے، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، رحمتوں کی برکھا چاہتے ہو؟ آپ دیکھیں دیگر صوبوں میں، یو پی اور بہار وغیرہ کے صوبوں میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک لیا ہے، باران رحمت اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے۔ کیوں؟ ہماری زندگی کا سارا حلیہ سنت کے خلاف۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کوئی کل تو ہماری سیدھی نہیں ہے، نہ ہم نمازی، نہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے شب و روز کے گزارنے والے۔ مسلمان جو فجر کی نماز کے اعلان اور اذان کے ساتھ ہی اٹھنے والا تھا، آج اس کی صبح 8 بجے 9 بجے ہوتی ہے۔ مسلمان جو رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سونے کی سنت بتائی ہے، جلدی سونا سنت ہے۔ مسلم بستیوں کو دیکھ لو، دوسری بستیوں کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، 9-10 بجے سناٹا، لیکن مسلم بستیوں کو دیکھ لیجئے 11-12 بجے ایسا نظر آئے گا کہ دن کے دوپہر کا وقت ہے۔ سارا حلیہ ہمارا سنت کے خلاف، اللہ کی رحمتیں کیسے برسیں گی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگو اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ، اطاعت کے سایہ تلے اپنی زندگی کو گزار لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، فرما برداری کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ایسے ہی برسیں گی جیسے اسلاف کے ہاں برسا کرتی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ انشاءاللہ کسی وقت سناؤں گا، موقع ملا تو۔ رو رہے ہیں، خوشی کے آنسو رو رہے ہیں، اور کس بنیاد پر رو رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ عمر جس کو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور سلطنت عطا فرما دی ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں نہیں تھیں تو اور کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، سچی پیروی کرنے والا بنا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ویسی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما جیسی صحابہ کرام کیا کرتے تھے، وہی جذبہ ہمیں بھی عطا فرما جو جذبہ صحابہ کرام کے دلوں میں سنت کی اتباع کے تعلق سے مجزن تھا۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔